السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد مصعب اعظم اردو اکیڈمی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کی 10ویں جماعت کے اردو درخشاں حصہ 2 اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد مصعب اعظم اردو اکیڈمی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کے اردو یعنی 10ویں جماعت کے اردو درخشاں حصہ 2 اور درخشاں کے اندر سب سے پہلا ہمارا سبق ہے حمد۔ حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کیا جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کے بعد آتا ہے نعت۔ نعت کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کیا جائے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ نعت کے بعد آتا ہے منقبت۔ منقبت کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، بزرگان دین، اولیاء کرام کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے بعد ہوتا ہے مناجات۔ مناجات کہتے ہیں جس میں بندہ ایسا کلام ہے جس میں بندہ بطور اپنے دل کی التجا اپنے باری رب العزت سے، اپنے باری تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے۔ بندہ اپنے دل کی تمنا، دل کا درد دکھ اپنے اللہ سے سناتا ہے، اس کو مناجات کہتے ہیں۔ اب ہم حمد کے سب کی تعریف جانتے ہیں، تو حمد ہمارا پہلا سبق ہے۔ حمد کی تعریف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو بیان کیا جائے۔ نعت کی تعریف ہے جس میں نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ منقبت کی تعریف کیا ہے؟ جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ مناجات ایسا کلام ہے جس میں بندہ برگاہ الہی میں بطور التجا پیش کرتا ہے۔ یہ تو ہم سمجھ گئے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو سبق ہے حمد کے بارے میں، تو حمد میں سے مختصر سی چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے اور اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا کلام نہیں ہے جس میں آدمی سب سے پہلے اپنے کلام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لے۔ یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے اردو کی جس میں اللہ کی تعریف سب سے پہلے نہ کی گئی۔ اگر ہم اللہ کی تعریف سے اپنی اردو کتاب کا آغاز نہیں کرتے، شروعات نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری کتاب ادھوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے کتاب کے آغاز جو ہے اللہ کی تعریف سے کرتے ہیں تاکہ ہماری کتاب معتبر ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کی تعریف کے بعد اور کتاب معتبر بنانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، تاکہ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی تعریف ہو جائے، ہماری کتاب زیادہ معتبر ہو جائے۔ تو اس لیے کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ یعنی کتاب لکھنے والے مصنف بھی سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور دین کی مجلس لگائی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی کلام سے شروعات کیا ہے تاکہ ہماری مجلس جو ہے اختتام تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، ہماری کتاب جو ہے معتبر ہو جائے اللہ کی تعریف اور نبی کی تعریف سے۔ اسی لیے چونکہ خدا کے نام سے ہم اپنی کتاب کو معتبر سمجھتے ہیں، ہماری کتاب معتبر ہو جائے، ہماری مجلس بابرکت ہو جائے، معتبر ہو جائے۔ اردو کا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے سب سے پہلے اپنے کلام کہنے سے پہلے اللہ کا اور نبی کا نام نہ پیش کیا ہو اپنے شعر کے اندر۔ جب پیش کرتا ہے اس کے بعد ہی اپنا دوسرا کلام پیش کرتا ہے جس نے حمد نہ کہی ہو۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے۔ اب یہاں میں خدا خالق کائنات ہے، اللہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چیونٹی سے لے کر کے ہمالیہ پہاڑ تک، ذرہ سے لے کر کے پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر کے سمندر تک، جتنی بھی چیزیں سب پر ہمارا اللہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے۔ اس کی ذات یگانہ ہے، وہ اس کی ذات یکتا ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہمارا کیا ہے؟ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور چنانچہ حمد کے اس اشعار میں صرف
اللہ ہی کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی کہ حمد کی جو کتاب میں حمد لکھی جاتی ہے اس میں صرف اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. جب نعت لکھا جاتا ہے تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، چونکہ خدا کی صفات کا کوئی حد نہیں. تو اسی لیے شاعر نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، اس کے بعد جو ہے اور اسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لے لیے تاکہ میری کتاب اور معتبر ہو جائے. تو اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اشعار جو ہے کیا ہے، جمع ہے، اس کا واحد جو ہے شعر ہوگا. صفات یہ بھی یہ جمع ہے، اس کا واحد جو ہے کیا ہے، صفت ہے، اس کی واحد صفت ہے. شعرا، یہ شاعر کی جمع ہے شعرا، شاعر واحد ہے، اس کی جمع شعرا ہے. شریک واحد ہے، اس کا جمع شرکا ہے. تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آنے والا ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے. اور ہم کوشش کریں پورے ویڈیو دیکھنے کے لیے، کیونکہ آج سے ہماری میٹرک کی کتاب کی شروعات ہو چکی ہے. انشاءاللہ اب ہر دن یا 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ ضرور آپ کو بتایا جائے گا. اور اگر خوب اچھی طریقے سے اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو 2 منٹ ویڈیو کو روک کر کے ہم لکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، تاکہ جو ہم خوب اچھی طریقے سے اپنے کاپی میں بھی نوٹ کر کے رکھ لیں تاکہ امتحان کے جب وقت آئے تو ہم اس کو ایک نظر ثانی کر کے دیکھ کر کے چلے جائیں. انشاءاللہ جو ہے ہمیں ضرور کامیابی ملے گی. ہم اگر امتحان میں سے اگر آ جائے ہم بلا جھجک اس کو لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ایک بار دیکھ لیں.